अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। मेरा नाम अब्दुल हलीम है। जामिया दारुल उलूम कराची से दौरा हदीस 1992 में किया। जामिया दारुल उलूम कराची में तखस्सुस मुफ्ती कोर्स 3 साल का है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने वो भी तौफीक अता फरमाई। 1995 में तखस्सुस से फरागत हासिल हुई। खास अहम असातिज़ा जिनसे इस्तिफादा हासिल किया दौरा हदीस में और दर्जा तखस्सुस में, उनमें शेख साहबान महमूद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो कि उस्ताज और शेख थे हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के भी, मुफ्ती रफी उस्मानी साहब के भी। और इन दोनों हजरात से भी अल्लाह ने फैज हासिल करने की तौफीक अता फरमाई। और कुछ शयूख दुनिया से जा चुके, मौलाना शमसुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, और हयात भी हैं अब कुछ शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब। ये खास खास के नाम बता दिए। और मेरा इस्लाही ताल्लुक पहले हजरत शेख साहबान महमूद साहब रहमतुल्लाहि अलैह से था। उनके विसाल के बाद हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब से था। हजरत ने बैत तो फरमा दिया, लेकिन ये कहा कि मेरे पास वक्त कम है, आप मुफ्ती अब्दुल्ला साहब से मुसलसल खत्तो किताबत और इस्तिफादा हासिल करें। और मुफ्ती अब्दुल्ला साहब ये हजरत शेखुल इस्लाम साहब के हमदर्स हैं। अब भी अल्लाह उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए, अब भी बक़ैद हयात हैं और बे इंतहा मेहरबान हैं वो। तो खैर, ये हमारे खास खास शयूख हैं। और फिर जैसे ही तखस्सुस से फरागत
हासिल हुई तो शेख साहबान महमूद साहब रहमत उल्लाह अलैह ने एक इदारा कायम किया था यहीं कराची में ही। कराची में क्या बल्कि इसी कोरंगी के ही इलाके में दारुल के आसपास उसमें हजरत ने मुझे लगा दिया काम पर। 1996 से लेकर अब तक उनके इदारे में अल्लाह जो टूटी फूटी खिदमात की तौफीक दे रहे हैं तो वो है दरस निज़ामी की जितनी किताबें हैं अव्वल ता आखिर अल्लाह ने अक्सर व पेशतर किताबों को पढ़ाने की तौफीक नसीब अता फरमाई। और अरसे से मेरे पास बुखारी बनात की तो मुसलसल कभी बुखारी अव्वल कभी सानी और बनीन की बुखारी सानी और तिरमिजी तो तकरीबन 14 साल और इसी तरह अक्सर किताबें हदीस की अल्लाह ने उनकी टूटी फूटी खिदमत की तौफीक अता फरमाई और अब भी ताहाल जारी है। अल्लाह कबूल फरमा लें। ये मुख्तसर सी बात आपके कानों में डाल दी और आपको पता ही है कि हमारे अकाबिरीन का तर्ज अमल यही कि एक तो रस्मी इल्म है, रस्मी इल्म के बाद बाज़ाब्ता किसी शेख से ताल्लुक कायम करते हैं, साहिब निस्बत हो जाते हैं और अल्लाह साहिब निस्बत बुजुर्गों से जो खिदमात लेते रहे हैं तो इतनी दीनी खिदमात ऐसे लोगों से नहीं जो उलमा तो हैं लेकिन साहिब निस्बत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो शेख हैं अब भी, शेखुल इस्लाम हजरत तकी उस्मानी, उन्होंने भी मुझे बाज़ाब्ता बेत किया और बाकी तफसीलात और इस्लाह का जो काम है वो मुफ्ती अब्दुल्ला साहब और बाज़ाब्ता अल्हम्दुलिल्लाह इन हजरात ने खिलाफत भी दी है। और ये मेरे अंदर कोई कमाल नहीं, उन हजरात का मेरे ऊपर एहसान और हुस्न ज़न है। तो ये किताब सही बुखारी असहुल किताब बादा किताबिल्लाह ताला। और इसकी सबसे पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिल्द अव्वल की पहली हदीस। तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। कौन किस नियत से पढ़ रहा है ये अल्लाह को पता है। और सबसे पहले उस हदीस को जिक्र करके इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इशारा दे दिया पढ़ने वालों पढ़ाने वालों के लिए कि सबसे पहला काम है अपनी नीयत सही करो। और नीयत को सही करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। नीयत ये हो कि या अल्लाह आपकी रजा के लिए मैं पढ़ रहा हूं, आपकी रजा के लिए पढ़ा रहा हूं, तो ये अल्लाह की रजा मकसूद, ये नीयत हो। और परसों जो दरस हुआ था आखिर में जरा कुछ नेट की वजह से गड़बड़ हो गई थी, तो जो बातें कानों में डाली थी उसका हासिल ये था कि फितने फसाद का जमाना है। फितने फसाद के जमाने में
انسان اپنی حفاظت کرے تو کیسے؟ اور اس کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ حضور کی ہدایت ہے جمعے کو پڑھ لو سورہ کاف، دوسرے جمعے تک حفاظت، بڑے سے بڑا فتنہ حفاظت۔ سورہ کہف کا مرکزی مفہوم ہے ہی یہ، فتنوں سے حفاظت۔ اور اہل علم نے غور و خوض کر کے یہ نکالا کہ سورہ کہف کے اندر 3 واقعات ہیں بڑے، اور ان واقعات سے یہ اشارہ ملا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا تذکرہ آیا سورہ کہف میں، ان کا طرز عمل اختیار کر لو۔ ہر شخص روپوش تو ہو سکتا ہے اپنے دین ایمان کے لیے، جیسے اصحاب کہف روپوش ہوئے، کون ہے ایسا نہیں کر سکتا ہے؟ اور یہی طرز عمل اختیار کیا ہے صوفیاء کرام نے، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے روپوش، اور خود بھی مجلہ اور مصفہ، اور دوسروں کو بھی مجلہ اور مصفہ کر رہے ہیں۔ اور اصل مقصد ہی ہے یہ، نہ پڑھنا مقصود، نہ جہاد مقصود، نہ تبلیغ مقصود، بلکہ کیا کہ صحیح انسان بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور ہدایت کے مطابق زندگی گزارو، یہ ہے مقصد۔ اور یہ مقصد حاصل ہوتا ہے صوفیاء کرام کے ساتھ رہ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جب بھی تقوی کا حکم دیتا ہے تو ساتھ ساتھ ایک راستہ بھی بتلا دیتا ہے۔ اتقوا اللہ کے بعد کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون؟ سچے لوگ صوفیاء کرام، سچے لوگ اہل علم، سچے لوگ مجاہدین، ان تینوں کا تذکرہ سورہ کہف میں۔ تو یہ بات بتلائی تھی کہ ہماری آپ کی یہ سعادت مندی کہ اللہ نے ہمیں دیندار طبقے کے ساتھ منسلک کر دیا۔ قال اللہ اور قال الرسول پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اور یہ وہ طریق ہے، یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کو جانے والا راستہ، پکا اور پکا۔ تو سورہ کہف میں حوادثات، ان سے حفاظت کا طریقہ یہی کہ اگر دینداروں کے ساتھ اہل علم کے ساتھ منسلک ہو گئے تو خیر ہی خیر، ایمان کی حفاظت، ایمان بچا بچا کر قبر تک پہنچانا مشکل کام ہے۔ اور یہ راستہ وہ ہے جس راستے سے انسان پہنچا دے گا۔ اور انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا، انبیاء کرام کی بعثت کا اصل مقصد بھی انسان سازی ہے۔ اور اللہ نے جو انبیاء کرام کے اوپر وحی نازل فرمائی تو اس وحی کے ذریعے سے اللہ نے پیدا کر دیا اسباب کو، یہ سبب اختیار کرو، یہ سبب اختیار کرو۔ اور وحی کی ضرورت اسی لیے کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ حواس خمسہ، کان ہیں، سننے کی قوت موجود ہے، آنکھیں ہیں، دیکھنے کی قوت موجود ہے،
नाक है, सूंघने की सलाहियत मौजूद है। हाथ पांव हैं और जिस्म है, छूने से पता चल जाता है। जबान है, चखने से। इनको हवा से खमसा कहा जाता है। कान है, आंखें हैं, नाक है, हाथ पांव हैं, जबान है, ये हैं हवा से खमसा। और इनके जरिए से इल्म हासिल किया जाता है। और फिर इन हवा से खमसा के बाद अल्लाह ने अक्ल दी है। अक्ल के जरिए से इल्म हासिल किया जाता है। और हवा से खमसा और अक्ल, इसके अंदर मुसलमान और गैर मुस्लिम सब मुसावी हैं। मुसलमान भी हवा से खमसा से इल्म हासिल करते हैं, गैर मुस्लिम भी हवा से खमसा से इल्म हासिल करते हैं। और फिर उसके बाद अकल से भी अल्लाह ने ये अकल दी है, मुसलमान को भी काफिर को भी, इससे भी इल्म हासिल होता है। अब देखो, बच्चा है, बच्चे के अंदर हवा से खमसा तो है, अकल नहीं है। शरीयत ने उसको मुकल्लफ ही नहीं ठहराया। मजनून है, अब हवा से खमसा तो उसके अंदर है, लेकिन अकल नहीं। अकल न होने की वजह से मरफूल कलम, रुफियान उम्मती, रुफियाल कलम अन सलास, अन सगीरे हत्ता यकबुरा, व अन नाइमे हत्ता यस्तयक़िज़ा, व अनिल मजनून हत्ता युफीक़ा। ये 3 मरफूल कलम है। बच्चा मुकल्लफ नहीं यहां तक कि वो कामिल बालिग हो जाए। इसी तरह सोया हुआ शख्स सोते हुए अगर बड़बड़ाए, जबान से कुछ निकाले, उसके वो बोल काबिले एतबार नहीं है। और इसी तरह दीवाना कुछ बोलता है तो उसका भी एतबार नहीं। अब देखें, हवा से खमसा तो बच्चे के अंदर भी हैं, दीवाने के अंदर भी हैं, लेकिन ये मरफूल कलम। तो हवा से खमसा के बाद जरिया इल्म है अकल। अकल से भी इल्म हासिल होता है। और ये अकल नेमत है, बड़ी नेमत है। और काफिर लोग कल क़यामत के दिन कहेंगे, लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। सूरह मुल्क के अंदर ये आता है, काश के हम सुनते और काश के हम अक्ल रखते तो आज जहन्नमी न बनते। तो ये इनके अंदर अक्ल नहीं, हवा से खमसा हैं, लेकिन वो अक्ल जिस अक्ल के जरिए से अच्छा बुरा कोई पहचाने। और हवा से खमसा का दायरा एक खास हद तक था, उससे ज्यादा हवा से खमसा काम नहीं करते। देखना एक हद तक है, सुनना एक हद तक है, लेकिन अकल ऐसी चीज है कि उसके जरिए से इंसान हवा से खमसा के दायरे से बाहर जाकर भी इल्म हासिल कर लेता है। वलकद कर्रमना बनी आदमा, तो बनी आदम को हमने इज्जत अता की। और ये इज्जत दर हकीकत बनी आदम को मिली ही अकल की बिना पर। शेर के अंदर कुव्वत है इंसान से कहीं ज्यादा। हाथी के अंदर अल्लाह ने ताकत रखी है, बड़ा जसीम है, डील डोल वाला है, ताकतवर है। लेकिन हवा से खमसाइन के अंदर तो है, अकल मौजूद नहीं है। जब अकल नहीं तो अब इंसान के आगे ये आजिज
عقل کی بنیاد پر انسان نے ان بڑے بڑے ڈھیل ڈھول والے اور قوی جانوروں کو مسخر کر دیا۔ قرآن کریم کے اندر ہی آیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو کہا یہ سب تمہارے لیے، اور یہ اس لیے انسان کے لیے کہ انسان کے اندر عقل ہے، عقل کی اتنی قدر و قیمت۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ہوا سے خمسہ اور عقل ایسی نعمتیں ہیں اللہ نے ہر انسان کو عطا کی، اور عقل اور ہوا سے خمسہ کا جو دائرہ ہے یہ محدود ہے۔ جس طرح ہوا سے خمسہ کا دائرہ محدود، عقل کا دائرہ بھی محدود ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ہوا سے خمسہ بھی جواب دے دیتے ہیں اور عقل بھی جواب دیتی ہے۔ عقل کے پاس جواب نہیں۔ مثال کے طور پر یہ دنیا ہے، اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اور ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں کہ 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، اور 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی۔ اب اس خشکی کے حصے کے اندر پہاڑ بھی ہیں اور بڑی بڑی آبشاریں ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ زمین کے اندر سمندر ہیں، صحرا ہیں، چٹیل میدان بھی ہیں، سرسبز اور شاداب علاقے بھی ہیں، کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے۔ تو یہ کیوں ایسا کیا؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا کا سارا نظام آخر کس نے پیدا کیا، کس نے تشکیل دیا؟ عقل کے پاس جواب نہیں ہے۔ عقل مند سے عقل مند انسان بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یا دیکھو ایک اور مثال لو، ایک آدمی ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، اور دوسرا آدمی ہے مظلوم۔ ظالم ظلم کرتے کرتے مر گیا اور مظلوم ظلم سہتے سہتے مر گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ظالم نے یہ جو اتنا ظلم کیا، اس کا بدلہ اس کو ملنا چاہیے یا نہیں؟ مظلوم نے یہ جو ظلم برداشت کیا، اس مظلوم کو بھی اس کا کوئی صلہ ملنا چاہیے یا نہیں؟ عقل کے پاس اس کا جواب نہیں۔ یاد یہ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد کتنے بچے ہیں؟ کسی کو اللہ نے بیٹے ہی دیے، کسی کو اللہ نے بیٹیاں ہی دی، کسی کو اللہ نے نہ بیٹے دیے نہ بیٹیاں دی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ کسی کو بانجھ ہی بنا دیا، کسی کو 2 بیٹے دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 2 بیٹیاں دی، کسی کو 3 دی، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ بخاری میں ایک آگے سند آئے گی کہ اس آدمی
ابو الرجال اس کی کنیت. ابو الرجال کیوں کنیت؟ اس کے 10 بیٹے تھے، سارے کے سارے بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے، ابو الرجال. اب عقل یہ کہ یہ کیوں اس کو سارے بیٹے کیوں دیے، اس کو ساری بیٹیاں کیوں ملی، اس کو کچھ بھی نہیں ملا، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، کچھ بھی نہیں. کیا وجہ ہے؟ عقل قاصر ہے. حواس خمسہ تو کام کر ہی نہیں سکتے. عقل ہے، عقل بھی قاصر ہے، جواب نہیں ہے. اس کا جواب وحی دیتی ہے، وحی کے ذریعے سے جواب ملتا ہے. اس لیے ذرائع علم میں حواس خمسہ، ذرائع علم میں عقل، پھر ذرائع علم میں جہاں یہ عقل اور حواس خمسہ جواب دے دیں تو پھر وہی ہے. اور وہی قرآن کریم، وہی ہے حدیث. تو ان سوالات کا جواب وہی کے ذریعے سے وہی بتاتی ہے. آپ نے عصری علوم میں کہیں پڑھا ہوگا ڈارون کا نظریہ کہ انسان پہلے تھا بندر، اور پھر بدلتے بدلتے اچھائی اس کے اندر آتے آتے انسان بن گیا. لیکن وہی آ کر یہ بتاتی ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے. انسان ہمارے جد امجد، ہمارے جد اعلی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پہلا انسان، الیاذ باللہ، یہ بندر نہیں. اللہ نے اپنی خاص تخلیق سے ان کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اور پیدا کرنے کے بعد ہم سب کی دادی کہو یا نانی کہو، حضرت حوا، جو ان کی حضرت آدم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی دادی اور نانی، ان کو پیدا کیا اللہ نے. کیسے؟ انہی کی پسلی سے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. اب ان دونوں سے آگے اللہ نے مرد اور عورتیں پیدا کیے. یہ وہی کہتی ہے، یہ ڈارون کا نظریہ نہیں، یہ وہی کہتی ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. اور حدیث میں فرمایا کلکم بنی آدم وآدم من تراب. سب کے سب آدم زادے ہیں، آدم کے بچے ہیں، اور آدم کو اللہ نے بنایا مٹی سے. تو وہی کے حاملین انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، یہ کے بعد دیگرے تقریباً 1.25 لاکھ، اور انہوں نے آ کر دنیا کو یہ بتایا، دنیا کی حقیقت یہ ہے. اور انبیاء کرام آئے، ہر نبی نے آ کر اپنا منصب بتلایا، اللہ نے مجھے بھیجا، میرا کام یہ ہے. تو روئے زمین پر قرآن اور حدیث، اس کا یہ سلسلہ جاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی اللہ کے کہنے پر. قرآن کریم تو وحی مطلوع، جس کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے، مضمون اور مفہوم بھی اللہ کی جانب سے. اور وحی غیر مطلوع حدیث ہے، مضمون تو اللہ کی جانب سے، لیکن
اس کا جو مفہوم ہے، الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں بتا دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو یہ علم دے کر چلے گئے، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، انا قاسم واللہ یعطی، دینے والے تو اللہ ہے، میں تو ہوں قاسم، تقسیم کرنے والا ہوں میں، دینے والے ہیں اللہ. انما انا قاسم واللہ یعطی. البتہ اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی یہ سنت جاری ہے کہ جو کچھ جس کو ملتا ہے اسباب اختیار کرنے سے ملتا ہے. استاد بھی ایک ذریعہ علم ہے، استاد کے سبق میں حاضری دینا ذریعہ علم ہے، سبق کو سمجھنا ذریعہ علم ہے، تکرار کرنا، مطالعہ کرنا، یہ ذریعہ علم ہے. تو اللہ دیتا ہے اسباب اختیار کرنے سے. تو یہ سبب اختیار کیا، اور اس سبب سے اللہ تعالی دیں گے. بغیر سبب کے اللہ دے سکتے ہیں، دیتے بھی ہیں. انبیاء کرام کی معجزات دیکھو، بغیر اسباب کے ظہور پذیر ہو جاتے ہیں. اولیاء اعظام کی کرامتیں دیکھو، بغیر کسی سبب کے ظہور ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ بغیر اسباب کے ایسا ہو جانا یہ اقل قلیل. مثال کے طور پر 10 لاکھ میں سے کوئی ایک آدھ واقعہ ایسا ملے گا بغیر سبب کے. اللہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کا دستور نہیں، اور اللہ دیتے ہیں اسباب اختیار کرنے سے. علم حاصل کریں، علم کے اسباب اختیار کریں، اس سے اللہ علم دے گا. اللہ دے سکتے ہیں بغیر پڑھے بھی. ایک آدمی امی ہے، اللہ بغیر پڑھے علم دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دستور ایسا نہیں. یہ اللہ کے قانون اور دستور اور ضابطے کے خلاف ہے. تو اصل دینے والے اللہ ہیں، چاہے بغیر اسباب کے دیں اور چاہے اسباب کے ساتھ دیں. اور ان اسباب میں سے ایک قوی ترین سبب ہے دعا. قوی ترین سبب اللہ جن اسباب سے دیتے ہیں ان میں ہے دعا. حدیث میں آیا الدعاء مخ العبادہ، دوسری روایت میں الدعاء هو العبادہ، اور مشکات میں حدیث پڑھی ہوگی الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا نفع دیتی ہے ان بلاؤں اور آفتوں میں بھی جن کا نزول ہو گیا اور ان میں بھی جن کا بھی نزول ہوا نہیں. آئندہ خطرہ ہے. دعا ایسی نافع شے ہے. اور یہ بھی فرمایا حضور نے ملم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگے نہیں اللہ کو اس کے اوپر غصہ آتا ہے. تو مانگنا کیسی ایسی چیز ہے، اللہ کو اس کے اوپر غصہ آتا ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ کو اس سے پیار آتا ہے. تو اس لیے یہ آج کا جو سبق ہوا تو یہ باتیں ایک بنیادی باتیں، حواس سے خمسہ، عقل، اور پھر وہی یہ ذرائع علم ہیں. اختیار کریں گے اللہ دیں گے،
بغیر سبب کے اللہ دے سکتے ہیں، اللہ کا ضابطہ قانون نہیں ہے۔ اور 10 لاکھ میں سے ایک آدھ واقعہ ایسا ملے گا، انبیاء کرام سے صادر ہو تو معجزہ کہتے ہیں، اللہ کے نیک صالح بندے سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ اور اسباب میں سے قوی ترین سبب ہے دعا۔ اور ہماری آپ کی خوش نصیبی اور نیک بختی کہ اللہ نے ہمیں منسلک کر دیا صحیح عقیدے والوں سے، اہل علم سے، اور جو جن سے منسلک ہو کر انسان اپنی آخرت سنوار سکتا ہے۔ آخرت سنوارنا یہ اہم ترین ہے۔ اور آج بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، تھوڑی دعا کر لیتے ہیں۔ دعا کا ارادہ تو اس سے پہلی والی نشست میں تھا کہ پہلے دن ہی دعا کر لیتے ہیں، لیکن آخر میں ذرا سا نیٹ نے کام خراب کر دیا، تو اتنا ہی کافی ہے۔ اور دعا کر دیتے ہیں تاکہ اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط ہو جائے، اور یہ اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے دعا سے۔ وصول اللہ کا اہم ترین شعبہ ہے دعا۔ اور یہ کہ کچھ پوچھنا پاچھنا ہو، کوئی شرعی مسئلہ یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو ایسا کریں گے کہ آخر میں 5-7 منٹ 10 منٹ جتنا بھی ہوا وہ پہلے سبق سے فارغ ہو جائیں گے، تاکہ سوال کوئی پوچھے یا سمجھنا چاہے تو اس کا جواب بھی ہو جائے۔ مختصر سوال ہوا تو ہاتھوں ہاتھ ہی کوشش کریں گے جواب دینے کی، اور بعض اوقات تفصیل طلب بات ہوتی ہے تو تفصیل طلب ہونے کی صورت میں پھر اگلے دن دوسرے دن جیسا ہی موقع ہوگا تو بعد والی نشست کے اندر اس کا جواب ہو جائے گا۔ دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الامین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما كرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالأهل والمال. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله. أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارزنا وارض عنا، وارزنا وارض عنا. یا مونس کل وحید ویا صاحب کل فرید ویا قریبا غیر بعید ویا شاہدا غیر غائب ویا غالبا غیر مغلوب، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا جبار السماوات والارض، یا عماد السماوات والارض، ویا قیام السماوات والارض، یا زین السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، یا صریح المستصرخین ومنتهى العائذين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ومجيب دعاء المضطرين، ومجيب دعاء المضطرين، ويا كاشف المكروب،
یا الہ العالمین و یا ارحم الراحمین، منزول بک کل حاجہ، منزول بک کل حاجہ، منزول بک کل حاجہ۔ یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہمارا کہا سنا قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہم نے آغاز کیا، یا اللہ درس کا آغاز کیا، اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ اس درس کے اندر خیریں اور برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ صحیح طریقے پر ہمیں پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے، سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر سے ہمارے باطن کو زیادہ اچھا فرما دے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحا۔ یا اللہ نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں ہم، یا اللہ اس سال کے اندر برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے کے اندر ہمیں نور عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جہالت کی ظلمتوں سے ہم سب کو نکال دیجئے۔ یا اللہ گناہوں کی ظلمتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہر طرح کے معاصی اور منکرات سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے شاگردوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کی عمروں کے اندر برکتیں عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی کامل مکمل بخشش مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کو اپنا قرب اور جوار عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم یہ جو حدیث شریف کا درس شروع کر رہے ہیں، یا اللہ یہ آپ کی جناب کے اندر مقبول ہو۔ یا اللہ مقبول درس کی توفیق عطا فرمائیے، سننے والوں کو بھی قبول فرمائیے۔ یا اللہ پڑھانے والوں کو بھی سنانے والوں کو بھی قبول فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں وہ عطا فرما دیجئے جو آپ ہمارے لیے اصلح اور اصح سمجھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں نور سے منور فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے علمی نور عطا فرما دیجئے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اجعل فی قلوبنا نورا وفی اسماعنا نورا وفی ابصارنا نورا وفی اجسادنا نورا وفی السنتنا نورا واتمم لنا نورا واغفر لنا انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ اس سال کو ہمارے لیے تقوی والا سال بنا دیجئے، ایمان والا سال بنا دیجئے، نیکیوں والا سال بنا دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہمیں محبوبیت عطا فرمائیے۔ اللہم حبب الینا الایمان، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ یا اللہ فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرما، معصیات سے، منکرات سے، بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما، ہماری شاگرداؤں کی حفاظت فرما، ہمارے شاگردوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما۔ یا اللہ احادیث مبارکہ کو صحیح پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، الفاظ کو بھی صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، الفاظ کا صحیح معنی اور مطلب سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہماری حاجات پوری فرما۔ اللہم اعنا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ۔ اللہم اعنا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ۔ یا اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو کام دینے والا علم ہو۔ یا اللہ اس علم سے ہماری حفاظت فرما
जो हमारे लिए बाइस वबाल हो। या अल्लाह अपने फजल से, करम से अपने अकाबिर के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अपने अकाबिर की जो उलूम हैं वो हमारे दिलों के अंदर डाल दे। या अल्लाह अपने फजल से, करम से इन उलूम को हमारे लिए आसान फरमा दे, इनको समझना समझाना भी आसान हो। या अल्लाह इनके ऊपर अमल करना भी हमारे लिए आसान हो। या अरहमर राहिमीन, आफियत के साथ इस साल को पूरा फरमाइएगा, सलामती के साथ पूरा फरमाइएगा। हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से हमारी हिफाजत फरमाइएगा। हमारे सामईन की भी हिफाजत फरमाइएगा। हमारे जितने भी शागिर्द हैं, तलामिजा हैं, या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाइएगा। अपने फजल से, करम से मौला करीम हमारी आरज़ुएं पूरी फरमा दे। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमारे घर वालों को भी आफियत अता फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा, शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह जितने मरीज जहां कहीं भी हैं, अस्पतालों में जेर इलाज हैं या घरों में हैं, सबको आफियत अता फरमा। जो बेघर हैं उनको अपने घर अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह हमारी जायज हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह अपनी बारगाह से पूरा फरमा। मुसलमान जहां कहीं परेशान हाल हैं, या अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। या अल्लाह गजा के मुसलमानों की परेशानियां दूर फरमा दे। या अल्लाह बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बेसरो समानी के आलम में हैं, या अल्लाह अपने फजल से, करम से उनके ऊपर रहम फरमा दे। या अल्लाह करम फरमा दे। या अल्लाह बेतुल मक़दस हमारा मुसलमानों का किबला है। या अल्लाह यहूदियों के कब्जे से हमारे उस किबले को आजाद फरमा दे। या अल्लाह अपने फजल से, करम से मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे मुसलमान हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा दे। या अल्लाह मुस्लिम ममालिक की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर तरह की बदअमनी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मदारिस दीनिया की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, दीनदार तबके की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दीनदारों के साथ हमें मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा हाज़ा दुआ व अलैकल इजाबा व हाज़ल जहद व अलैकत तुक़लान। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़ा मिन अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो आइंदा नशिस्त में अगर कोई पूछे, सवाल करे, मुख्तसर सवाल हो या तवील हो, शरी मसाइल से मुताल्लिक हो या सबक से मुताल्लिक हो, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसका भी जो जवाब हो, या तो दस्ती दस्ती ही हो जाएगा, या ये कि फिर अगली नशिस्त के अंदर होगा। और अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई तो अभी बाज़ाब्ता किताब तो शुरू नहीं हुई, पहला दर्स भी इसी तरह और ये भी इसी तरह हुआ। बस इसी कहे सुने के मुताबिक ये एक बुनियाद थी। अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। और हम भी मोहताज दुआ हैं, सबसे दरख्वास्त है, सब सामीन से, कि हमें भी दुआओं में याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।